حدیث نمبر ہے 1055۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس سوال کرنے آئی تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ اب کیا فرمائے ذکر نہیں ہے، تو یہ ہاں ہی فرمایا ہوگا کہ ہاں، لیکن اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ طلب کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہاں ایسا ہوگا۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہود یا تو کوئی کنیز ہوگی یا پھر اگر آزاد عورت تھی تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس وقت یہود مدینے میں تھے، ان سے باقاعدہ معاہدہ ہوا، بعد میں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیر مسلمین ہیں اور ان سے وہ باعث ضرر نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے اگر ہمارے ایمان میں یا اسلام وغیرہ کے معاملات میں کسی خلل کا اندیشہ نہ ہو تو ان سے بقدر ضرورت رابطہ رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے محلے کے اندر کچھ ہوتے ہیں غیر مسلمین ہیں، اسی طرح اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا باہر کے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان سے تھوڑا بہت رابطہ رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے، کیونکہ یہود یہ بنی اسرائیلی کہلاتے تھے اور ان کے ہاں پیدر پہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور آسمانی کتابیں ان کے ہاں پہلے آئی تھیں، اور ان کے علماء ان آسمانی کتابوں کی باتیں آگے ذکر کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ چیزیں معلوم تھیں۔ ابھی میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس یہودن نے جب ذکر کیا تو پھر آپ کو حیرت ہوئی کہ یہ بات تو بھی میں نے سرکار سے نہیں سنی کہ عذاب قبر بھی ہوگا۔ پھر جب انہوں نے پوچھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بشمول انبیاء علیہم السلام، ایک دم سب کو علم نہیں دیا جاتا، بتدریج علوم حاصل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو مطلب طریقت کے راستے کی طرف آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لمحہ بھر کے اندر تمام تر منازل طے ہو جائیں، علم بھی آ جائے اور ایک دم ساری روحانی ترقیاں ہو جائیں اور مختلف چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جائیں اور غیبی امور ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اکابرین کو بھی دیکھیے جو یقیناً ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، بندیاں ہیں، انہیں بھی بتدریج علوم دیے گئے ہیں، علم ظاہر بھی، علم باطن بھی۔ اس لیے صبر و سکون کے ساتھ منازل قرب طے کرنے کی ضرورت ہے، جلد بازی مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید اور توثیق فرمائی کہ ہاں عذاب قبر ہے۔ اس کا مطلب اگر غیر مسلم ایک صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا رد نہیں کریں گے کہ جی یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے ہم کیوں مانیں، نہیں، اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بت پرست یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اس وجہ سے اس کا انکار کر دیں گے کہ یہ بت پرست کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں تو ہاں کوئی غلط بات کہے گا، عقائد کے خلاف کہے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن صحیح بات کی تائید کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ اس طرح کویسچن کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ بات کہی ہے، کیا ہم اس کی تائید کر سکتے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہے، تو صحیح بات کی آپ بالکل تائید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ طلب کی ہے تو آپ کو مجھے بھی عذاب سے پناہ مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ نبی کریم کی سنت بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو عذابات قبر سے یا کسی بھی قسم کے عذاب سے بالکل محفوظ ہیں۔ خطرہ تو ہمیں ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری بے خوفی اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی نہ اپنی قبر یاد آتی ہے، نہ عذاب یاد آتے ہیں۔ برے اعمال کثرت کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں، دلیری کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ اور بے خوف ہو کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کوئی اگر ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، وہ ہمیں برا لگنے لگتا۔ چاہے کوئی دیندار شخصیت ہو، چاہے کوئی دینی مبلغ ہو، چاہے اسی طریقے سے ماں باپ ہوں یا ٹیچرز ہوں، اگر ہمیں کوئی نیکی کی نصیحت کرتا ہے تو ہمارے قلب میں بے چینی، بے قراری اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن
حقیقت کا انکار کر دینا، اس سے اپنی نگاہیں پھیر لینا، اس کو یاد نہ کرنا، اس کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ چیزیں حقیقت کو بدل تو نہیں دیتی، حقیقت تو اپنے مقام پر رہے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق فرمائی ہے، تائید فرمائی ہے کہ ہاں عذاب قبر ہوگا، اور اپنی سنت کے ذریعے ہمیں ایک بہترین درس بھی دیا ہے، اپنے ایک طریقے کے ذریعے کہ جب عذاب ہے تو اس سے پناہ مانگو، اور صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھیں کہ آپ نے تاحیات کوئی ایک بھی ایسا عمل کیا کہ جو عذاب قبر کو دعوت دینے والا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی پناہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ پناہ مانگنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی امت کے لیے اپنی پوری زندگی کو ایک بہترین عملی نمونہ بنا کر پیش فرمایا کہ عملی کوشش بھی کرنی ہے، خالی زبان سے نہیں کرنا کہ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے رہیں اور عمل ہمارا اس دعا کے بالکل خلاف ہو کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں عذاب قبر سے اور اعمال وہ کر رہے ہیں جو عذاب قبر کو دعوت دینے والے ہوں، تو پھر تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اس لیے عذابات قبر پر بھی غور و تفکر کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص قبر میں جائے گا، یعنی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں ان کے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عرفی قبر یعنی جو ہمارے ہاں معروف قبر ہے، اور ایک شرعی قبر۔ عرفی قبر تو وہ گڑھا ہے جو ہم جس میں مردے کو دفنا دیتے ہیں، اور شرعاً قبر کا مطلب ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک بس جس مقام پر ہے وہ اس کی قبر ہے، یہ شرعاً قبر ہے۔ اس میں آپ کو سمندر میں پھینک دیا تو وہ آپ کے لیے قبر ہے، اگر آپ کو گڑھے میں دفنا دیا وہ قبر ہے، اگر کسی کو مثال کے طور پہ جانور کھا گئے ہیں تو وہی اس کے لیے قبر بن جاتی۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر شخص نے شرعی قبر میں تو پہنچنا ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ برزخ من سے رکاوٹ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ درمیانہ جو حصہ ہے یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، تو اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہر ایک نے وہاں پہنچنا ہے، اور پھر یہ عذابات قبر بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، تو اس لیے بہت ہی ہمت کے ساتھ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ابھی سے اچھا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب نیک آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کی نماز سیدھی جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ الٹی جانب آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سر کی طرف، جماعت کے لیے چلنا قدموں کی طرف آ جاتا ہے، اور جو نہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تھا وہ قبر کے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر عذاب قبر سیدھی جانب سے آتا ہے تو نماز درمیان میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے خبردار پیچھے ہٹ، یہ ابھی تو کچھ دیر آرام سے سویا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اب یہ آرام سے لیٹا ہے تو اس کے اوپر مسلط ہونے آ گیا، خدا کی قسم میں تجھے اس تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ تو عذاب پھر مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ الٹی جانب سے آتا ہے تو روزہ بھگاتا ہے، سر کی طرف سے آئے تو قرآن پاک کی تلاوت روکتی ہے، پیر کی طرف سے آتا ہے تو جماعت کے لیے چلنا اس کو روک دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اس کو واپس نہ کرتی تو پھر میں درمیان میں آتا، لیکن تم نے اس کو واپس کر دیا تو اب میں میدان محشر میں میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ سہارا ہوگا نیک اعمال کا جب انسان قبر میں جائے گا، اور جو نیک عمل نہ کرے، نمازیں قضا کرے، روزے نہ رکھے، گٹ کے عزیز ہیں روزہ نہیں رکھیں گے، گٹ کا منہ میں دبایا ہوا ہے، ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نفس اتنا غالب ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ تو اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، جماعت کے لیے نہ جانا، قرآن پاک کی تلاوت تو سال ہر سال گزر چکی ہے، بھول گیا ہے کہ قرآن کیا تھا کیا نہیں، سب بھول بھال گئے۔ اور گناہوں کی کثرت، نئے نئے گناہ، یہ آج کل سوشل میڈیا نے تو اور مصیبت کر دی ہے، انٹرنیٹ پہ گناہ اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے موبائل میں ایک لمحے کے اندر مقام گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے دور میں بڑا مشکل تھا، بہت زیادہ آسان ہو کر نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ تو اب یوں تو نہیں ہوگا کہ آدمی اپنے بارے میں حسن ظن قائم کر لے کہ میں جتنے مرضی گناہ کرتا رہوں مجھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ کامل لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ غافل لوگوں کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو کثرت سے نیک اعمال کرے،
پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے. اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے جو گناہ کے کام کرے، خلاف شرع کام کرے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے. یعنی یہ سرکار نے بہت پیارے انداز سے لوگوں کی بے وقوفیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر امام غزالی جیسے فرماتے ہیں کہ اگر ایک کسان ہو، زمین میں بیج نہ ڈالے، نہ زمین نرم کرے، نہ پانی دے، اور کھیت کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پوچھو بھی کیوں بیٹھے ہو؟ یا میں انتظار کر رہا ہوں فصل نکلے گی اور بہترین فصل ہوگی، پھر میں کاٹوں گا، بازار میں لے جا کے بیچوں گا، لاکھوں روپے نفع ہوگا. تو کیا یہ سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ بے وقوف ہے. ہاں، بیج ڈالے، زمین پہلے نرم کرے، بیج ڈالے، ہلکا پھلکا پانی دے. اب اگر وہ امید لگا کر بیٹھے گا تو اس کو سمجھدار کہا جائے گا. ہم لوگ آخرت کو بہتر بنانے کے بیج جو مثل ایک دے رہا ہوں، کوئی نیک اعمال کریں نہیں اور بیٹھ گئے ہیں کہ جی جنت مل جائے گی، تو یہ غلط رویہ ہے. ہاں، میں کوئی مایوس نہیں کر رہا ہوں، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہمارے نیک اعمال کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو بہت بڑے گناہگار پاپی کو بخش دے اور بغیر کسی عمل کے جنت میں پہنچا دے. یہ اس کی مرضی اور مشیت ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن کیا وہ آپ اور میں ضرور ہیں؟ یہ ہمارے پاس کہاں گارنٹی ہے؟ تو کتنے ایسے ہوں گے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ جلیں گے، ان کو عذابات ہوں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا فرشتوں کی سفارش سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکلیں گے. تو ایک روایت میں بخاری کی ہی گزر چکی ہے کہ کچھ ایسے لوگ نکالے جائیں گے جہنم سے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ بالکل. پھر ان کو نہر حیات سے کے پانی سے غسل دیا جائے گا تو وہ پھر ان کا جسم نکھر کے سامنے آئے گا. تو جہنم کا عذاب بھگتنا یہ آسان کام نہیں ہے. ایک لمحے میں کئی ہزار مرتبہ کھال جلے گی اور بنے گی، اور دیگر عذابات علیحدہ. تو یہ جو بعض بے وقوف قسم کے کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے جہنم میں بھگت لیں گے عذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا مذاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے. جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی اس کی صورت نہیں ہے جو ہیبتناک قسم کی ہو کہ ہم ڈریں، نہ وہ ظالم ہے کہ ہم اس سے ڈریں. تو جہاں بھی یہ فرمایا گیا اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے عذاب سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ تو عذاب سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمائے اور ہم عذاب سے بے خوفی کا اظہار کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحتاً نافرمانی اور بڑی جرت مندی ہے. تو اس لیے اس بے ادبی کی وجہ سے انسان خطرے میں پڑ جائے گا. اور پھر اس کا اگر مذاق اڑایا جائے تو گویا کہ یہ پھر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس پر علماء نے سخت الفاظ لکھے ہیں کہ پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں عذابات قبر پہ توجہ کرنی ہوگی. یہ مختلف شکلوں میں آئیں گے، سانپوں کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. اب آپ سوچیں اگر ہم قبر میں لیٹے ہوں اور ہزاروں کیڑے زمین سے نکلیں اور پورے جسم پہ چڑھ جائیں، آنکھوں کے اندر، منہ کے اندر گھس جائیں، ناک کے اندر، دماغ میں چلے جائیں، پیٹ کے اندر چلے جائیں اور کھا رہے ہیں وہ گوشت اور آتے ہیں اور پورا جسم، کس قدر وحشت ناک منظر ہے. اور یاد رکھیں یہ اگر آپ یہ سوچیں یا ہم یہ سوچیں کوئی بھی کہ وہاں کون سے تکلیف ہوگی، مر چکے ہوں گے، نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کی ران کو توڑنا یعنی اس کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑ دینا. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ اگر مردے پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، یعنی زیادہ حساسیت بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیں. اور اگر آپ بالفعل مردے کو ماریں ڈنڈوں سے تو بظاہر تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کو اذیت تکلیف محسوس ہوگی کہ اس کی روح اگرچہ نکل چکی ہے لیکن پھر بھی تعلق روح اس جسم سے قائم رہتا ہے. تبھی تو منکر نکیر آ کے سوالات وغیرہ کرتے ہیں. اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں محفوظ کرے. تو اس طرح کیڑے مکوڑوں سے جو تکلیف ہوگی وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد آگ کا عذاب ہے، قبر کے دبانے کا عذاب ہے. یہ تمام عذابات بہت خطرناک قسم کے ہیں. وہاں لوگ چیخیں گے، چیخیں نکل رہی ہوں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی چیخیں اور ان کے عذابات کی آواز ہم سے پوشیدہ رکھی ہے. کیونکہ یہ غیبی معاملہ اگر ظاہر ہو جاتا تو پھر تو ہم سب اپنے زندگی کے کاموں کو چھوڑ دیتے اور غیب ظاہر ہو کر پھر کوئی ایمان لے کر آئے
یا پھر وہ مطلب اپنے اعمال میں تبدیلی لائے تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. پوشیدہ چیز ہے، اس پر یقین کر کے اپنے عمل کو تبدیل کرو. اسی طرح مکلف بنایا ہے غیر مسلمین کو کہ بہت سی چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی نے جب تمہیں خبر دی ہے تو ان پر پھر ایمان لے کر آؤ، یقین کر لو بغیر دیکھے. یہی امتحان ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ خدا را ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ گناہ نہ ہو. نمبر 2، جو اللہ نے چیزیں ہم پہ فرض واجب رکھی ہیں، سنت موقدہ ہمارے لیے مقرر کی ہیں، انہیں وقت کے اوپر ادا کریں. اس کے علاوہ 2 چیزیں میں بڑی ضروری آپ کو عرض کروں گا. ایک، کسی کو تکلیف اذیت نہ پہنچائیں، یعنی کسی کے حقوق تلف نہ کریں. کسی کو مارنا، پیٹنا، روحانی اذیت یا مال دبا لینا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر مر گئے تو معافی تو مانگ ہی نہیں سکتے اس سے، یہ تو پھر اب قیامت میں جائے گا معاملہ. بہت خطرناک. ایسی جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اس سے تو قیامت میں بھی معافی نہیں مانگ سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ کوئی گناہ جاریہ نہ کرے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے. تو جتنے یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے گندی گندی پکچرز اور کلپس وہاں پر مطلب اپلوڈ کرتے ہیں، گندے مواد ڈال دیتے ہیں، یہ آپ کر کیا رہے ہیں بھائی جان؟ ابھی آپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ان کے ذہن خراب ہوتے رہیں گے. یہ بنیاد بنے گی گندے اعمال کی. ان گندے اعمال کو وہ کرتے رہیں گے اور سارا گناہ آپ کو آپ کے نام اعمال میں. اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے قبر کے اندر عذاب بھی، اگر اللہ ناراض ہوا تو وہ بھی بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. یہ میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے. انشاءاللہ جب کتاب الجنائز آئے گی اس میں اور تفصیل سے عرض کریں گے. بہرحال پناہ آپ بھی مانگے، میں بھی مانگتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.